ہمارا ٹائم دوسروں کی ذمہ داریوں کا پتہ کرنے میں خرچ ہو، یعنی جہاں بھی لوگ بیٹھیں گے کہیں گے فلانا کچھ بھی نہیں پہ کر، فلانا پیر دیکھو نا کڈا تمڑا ہے کوئی کام نہیں کرتا، فلاں آدمی دیکھو کتنا مالدار ہے، تو یہ تو آپ کا ذمہ ہی نہیں۔ اس نے جو اپنی ذمہ داریوں کا حساب دینا ہے وہ اس نے اللہ کو دینا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ جو آپ کے ذمہ کام لگا آپ نے کیا کہ نہیں کیا؟ آپ کی ڈیوٹی جو تھی وہ آپ نے کی کہ نہیں کی؟ جب ہم سارے اپنی اپنی ڈیوٹیاں کرنے لگ جائیں گے نا، میرا جو خیال ہے چھوٹے سے ہی کام کرنے لگ جائیں تو بڑوں کو بھی خیال آ ہی جاتا ہے۔ میں اکثر نا اپنی زندگی میں ایک تجربہ کرتا ہوں کہ بچوں کو کام کہے تو وہ نہیں کرتے، طلباء ہوں، دوست ہوں، احباب، کام کیا دے تو نہیں کرتے، کرنا شروع کر دینا۔ میں نے نا مختلف ذمہ داریاں لگائیں، مسجد کی صفائی کل تو کرنا، پرسوں تو کرنا، تو آپ کو پتہ ہے کسی کی ڈیوٹی لگائیں تو پھر وہ ڈیوٹی بدلنا بھی پسند کرتا ہے، وہ کہنا مینوں کام بھی آئی ذرا تو کھلوئے نا میری تاں، تو یہ بھی کام ہوتا ہے، انسانی فطرت ہے۔ میں نے پھر سوچا کہ یار حد ہو گئی ہے، حال بات ہے، مسجد تو اللہ کا گھر ہے، اور حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر جیسا بڑا آدمی تو نہیں نا دوبارہ اس دھرتی پہ آئے، تو بابا صاحب اپنے آپ سے کہتے اٹھ فریدہ ستیا اور جھاڑو دے مسجد، خود کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ جھاڑو دے مرید مسجد یا شاگرد مسجد، اٹھ فریدہ ستیا تے جھاڑو دے مسجد، اوے تو ستا ہے رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پری۔ اور اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبی بن رہی ہے، حضور اینٹیں اٹھا کے لا سکتے، تو میرا خیال ہے اور بھی کوئی پیر صاحب چھاپر ٹھالا کوئی کام اٹھا لیں تو کوئی مسئلہ کوئی مشکل نہیں۔ اگر سرکار بہت سارے کام کرتے ہیں، لوگوں کو سبق بھی ہم یہی پڑھاتے ہیں، تو اگر شیخ بھی کبھی کبھی اپنا جوتا اٹھا لیں تو کوئی اتنا یہ مشکل مسئلہ کچھ مطلب ماحول اس طرح کا بنا دیا جاتا ہے کہ کام رہ ہی جاتے ہیں۔ میں یہ اکثر کرتا ہوں کہ میں اب کام نہیں کہتا، میں کہتا ہوں جھاڑو پکڑ لو نا مسجد میں شروع کرو، اور جب آپ پکڑ کے شروع کر لیتے ہیں تو پھر بڑے سارے آ جاتے ہیں کہتے ہیں سام دے دو، تو آپ شروع تو کریں نا، لیکن جب کام شروع کریں گے پھر کام ہو جائے۔ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں، وقت نہ ضائع کریں، اور یہ حدیث یاد رکھیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خوبصورت مسلمان وہ ہے جو بے مقصد باتوں کو چھوڑ دے، مقصد کی بات کرے، مقصدیت کی، ضروری کام جو ہے ان پر ڈیوٹی۔ اور چوتھی اور آخری بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے کہ ہمارے یہاں نا بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ظاہری لبادے کا نام سیرت ہے، یہ تو ایک جوز ہے، داڑھی پگڑی جبہ امامہ بہت ضروری ہے، لیکن ایک جوز ہے سنت، ایک حصہ ہے سنت، چونکہ اسوہ حسنہ ایک کاملیت ہے، اس کے بہت سارے حصے ہیں۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنا یہ بھی سنت کا حصہ ہے۔ آپ دیکھیے حضور نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر، اور فرمایا جا کے پوچھ لو میں تم سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر، یہ بھی ایک بہترین حصہ ہے۔ لیکن اسوہ حسنہ کا ایک بہت بڑا حصہ اور بھی ہے، غور کریں، میں حدیث ترمذی سے پڑھنے لگا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت انس بن مالک سے فرمایا اے انس ہو سکے نا، اور حدیث میں لفظ بڑے سونے ہیں، فرمایا اے میرے بیٹے انس، یا بنیا، اے میرے بیٹے انس، اگر ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تیرے دل میں کسی بندے کے لیے بغض نہ، کسی بندے کی عداوت تیرے سینے میں نہ ہو، پاک ہونے تے پاک ہی ملدا ہی تے بنا پاکوں پاک نہیں ملدا، تے سارے جسم دے توڑ دے نالوں اکو تولا ٹکڑا دل دا۔ فرمایا انس اگر ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بغض نہ ہو، عداوت نہ ہو۔ اور اگلے لفظ پتہ کیا ہے حدیث کے؟ حضور فرمانے لگے یہ میری سنت ہے، دل صاف رکھنا یہ میرا اسوہ ہے، یہ میرا طریقہ ہے۔ ایک بہت بڑا حصہ دین کا دلوں کی صفائی ہے، یہ حضور نے فرمایا یہ میرا اسوہ ہے۔ دلوں میں نا بوجھ جب آتا ہے نا کسی کے لیے، میری طرف دیکھ رہے ہیں، آپ کے موبائل دیکھ رہے ہیں، صحیح ہو کے بیٹھے نا ایک دفعہ دوبارہ سے دیکھیں بولا صحیح ہو کے کیسے بیٹھتے ہیں، جو نہیں صحیح بیٹھے، بات ختم کرنے لگا ہوں نا، آپ کی زیادہ توجہ چاہیے۔ جب آپ کے دل میں کسی کے بارے میں حسد آتا ہے یا بغض آتا ہے یا عداوت آتی ہے تو صرف اس کو نقصان نہیں ہوتا، سب سے زیادہ نقصان آپ کو خود ہوتا ہے، سب سے زیادہ خود ہوتا ہے۔ ہمارے صوفیاء نے ایک عنوان بیان کیا جسے شماتت کہتے ہیں، یعنی کسی کو تکلیف میں دیکھ کے خوش ہونا، بہت بڑا بوجھ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی تکلیف پر کبھی خوش نہ ہونا، ورنہ اللہ تعالیٰ اسے اس تکلیف سے نجات دے دے گا اور تمہیں اسی میں مبتلا کر دے۔ کیا کہا تھا میاں صاحب نے؟ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، اللہ کرے تو انو سمجھ آئے۔ اتنی سادی کر کے ہمارے بزرگ ہمیں بات سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں دشمن مرے کیوں بلا، سجنا بھی تو مر جانا ہے، یا تو انہوں نے بچ جانا ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، خوشی کس بات کی؟ دشمن مرے خوشی نہ کریے کیونکہ سجنا بھی تو مر جانا ہے، ڈیگر تے دن آیا ہے محمد تے اوڑک نو ڈوب جانے، اثر تو ہو گئی ہے، پیچھے بچا کیا ہے، جانے کا وقت تو آ گیا۔ دل کے اندر بوجھ نہیں، آپ تنگ ہو جائیں گے، ورنہ ہر وقت اسی کے بارے میں سوچیں کہ اپنا کام رہ جائے۔ نکل آئیں اس معاملے سے بالکل آزاد، دل صاف، جو کر رہا ہے وہ اللہ کو حساب دے لے گا۔ اور اگر کبھی کسی کے لیے کرنا بھی ہو تو یہاں اسے دعوت دیں دین کی، یہاں اس کے لیے دعا کریں۔ ہم ساری زندگی لوگوں کو ڈسکس کر کے گزار دیتے، اپنی طبیعت سے بوجھ اتارے،
حسد، بغض، عداوت، کینہ، یہ سب بوجھ ہیں، یہ آپ کے دل کو وزنی کر دیں گے. آپ مشکل درویش کہتے ہیں ویسے کسی دے کچھ بھی نہیں لگتے تے نہ کوئی ساڈا دردی. اور حضرت بابا صاحب نے کہا تھا اٹھ نہ بھولیا وہ چلو اتھے بسیے جتھے بس دینی ساری انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو ملے، ورنہ بندہ مشکل میں آ جاتا ہے. آپ یقین کریں اگر بندے کو مسئلہ بن جائے نا، میری طرح کے لوگوں کو مسئلہ بن جاتا ہے، وہ تسی استقبال کرن نہیں آئے، تسی آگ لا کے کھڑے نہیں ہوئے، تم پتہ نہیں ماں بدولت آ رہے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ جناب اتنی خستہ حالت ہو جاتی ہے. اور یہ کئی سیاسی سماجی لوگ، میں علاقے کا بڑا ہوں، میں یہاں سیاسی آدمی ہوں، میں سماجی، وہ بیچارے جلسہ سنن آ جان نا سرکار دی محفل، وہ بھی پیچھے بہ کے نہیں سن سکتے. وہ پہ تون اچھی کر کر کے نقیب کو دس دینے میں آ گیا ہوں، تیری مہربانی کر کو میرے نام دے دینا کسی طریقے. تو یہ تو دکھ ہے اندر کا، یہ تو آپ کو چھوٹا کر دے گا. بڑا تو بڑا ہی ہو، وہ یہاں بیٹھے پھر بھی بڑا ہی ہے، وہاں بیٹھ جائے تو پھر بھی بڑا ہی ہے، صدر ایوان صدر میں ہو پھر بھی صدر ہے، اور اپنے گھر چلا جائے تو پھر بھی، یہاں کسی چیز کا افتتاح کرنے آ جائے تو پھر بھی. تو یہ بوجھ اتار دیں. حضور نے فرمایا یہ بھی میرا اسوہ ہے، اتار پھینک کے آپ یقین کریں آپ روٹین کی زندگی جیئیں گے، آپ سکون میں آ جائیں گے. ہماری کئی دفعہ شان ہوتی کوئی نہیں میری طرح کے بندے کی، لیکن وہ خود ہی اپنی شان بنا لیتا ہے، خود بخود ہی بنا لی، خود بخود ہی ارادہ کر لیا، خود بخود ہی کہہ لیا میری، اس سے نکل آئیں. آپ کو محسوس ہوگا طبیعت ہلکی پھلکی ہو گئی. آپ اپنے ماحول کے اندر، میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں، ذمہ داری سے، میں رات نہ کوئی 3 بجے کے قریب جا کے تھک گیا تھا، مجھے تھوڑی تکلیف بھی رہتی ہے، میں تھک گیا تھا، اور میں ایک دفعہ چلا گیا آدھے گھنٹے کے لیے. حالانکہ ہم لوگوں کو کہتے رہتے ہیں رات جاگنے والی، میں نے کہا ذرا وضو تازہ کرتا ہوں، چائے کا کپ شاپ پیتا ہوں. لیکن جب میں آیا نا تو ایک بندہ بالکل ان پڑھ، اس کو میں دیکھنا تھا، وہ مغرب سے نفل پڑھ رہا. اس بندے کا چہرہ دیکھا، اس کی کیفیت دیکھی، اور اس کے سجدے کا ذوق دیکھا. کئی بار جڑے جوڑ کر کر کے پڑھتے ہیں وہ بڑے شوق نہ پڑھتے ہیں، تو وہ اس کا جب انداز دیکھا نا تو میں، مجھ سے بڑے لوگ کہتے ہیں، پر میں نے پھر اس کے کان میں جا کے کہا، میں کیا سجنا میرے لیے دعا کری. پھر میں پیر صاحب میں کراؤں، میں کہ میں تینوں دلوں پہ آنا رسم نہیں پہ ادا کر، میں تیری کیفیت دیکھتا. تو مطلب تھوڑا سا ایسے نا، مطلب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو میری طرح کے لوگ باتیں کرتے رہ جاتے ہیں، اور وہ سن کے رب رب زیادہ کر لیتے ہیں، وہ سن کے اللہ اللہ زیادہ کر لیتے ہیں. عمل کا رستہ اختیار کرے، یہ حضور کا اسوہ ہے. اپنے دلوں کے اندر وسعت پیدا کرے. ہمارے درویش ہمیں کہتے ہیں 14 طبق میرے دلے دے اندر تے میں تمبو وانگو تاڑے ہو، دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلا دیا جانے ہو. اپنے دل کو بڑا کرے، یہ حضور کا طریقہ ہے. اللہ اس مجلس مبارکہ کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے. آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.